بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، امتحان کے پیش نظر نظم رب کائنات کے تفہیمی سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا شعر ہے نظم کا: کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ تو اس میں جو ایک سوال بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس شعر میں اللہ کی کیا کیا صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو اس شعر میں اللہ کی صفات کامل یعنی ہر لحاظ سے مکمل، ازل سے ابد تک یعنی جس کی ابتدا اور انتہا نہ ہو، اور جلال یعنی اللہ کی روب اور شان بیان کی گئی ہیں۔ آگے پھر یہی شعر ہے دوبارہ: کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ تو اس کا جو دوسرا سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا کمال اور جلال کیسا ہے۔ تو اللہ کا کمال ازل سے کامل ہے اور اس کا جلال ابد تک باقی رہے گا۔ دوسرا شعر ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب و جلال تیرا۔ اب اس میں سوال کیا بنے گا کہ عارفوں کی حیرت اور منکروں کے سکتے کا سبب کیا ہے۔ تو اللہ کی ذات بزرگ و برتر ہے، جو اس کا عرفان رکھتے ہیں یعنی پہچان رکھتے ہیں، وہ اس کی عظمت و رفت اور روب و جلال سے حیران ہے۔ عظمت مطلب بزرگی، رفت مطلب بلندی، روب و جلال یعنی شان و شوکت۔ اور جو اس کے منکر ہیں یعنی انکار کرنے والے ہیں، وہ بھی اس کی عظمت اور روب و جلال کو دیکھ کر وہ بھی حیران ہیں۔ اگلا ہے گو حکم تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا۔ تو اس شعر کا سوال کیا بنتا ہے کہ شاعر نے کس حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہوئی ہے یعنی دیر ہوئی ہے، انہیں آئندہ پہ ٹالتے رہے ہیں، لیکن دل اس کے خیال سے غافل نہیں رہا ہے یعنی اللہ کے خیال سے۔ یا پھر اس کا دوسرا جواب یہ بھی بنتا ہے کہ شاعر اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے احکام سے کتنے ہی غافل کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اس کا خیال یعنی اللہ کا خیال ہمارے دل میں ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ اگلا شعر ہے پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا۔ تو اس سوال میں اس کا یہ سوال ایک تو یہ بنے گا کہ پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا، اس کا مفہوم لکھیے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی نظر کائنات کی ہر شے پر ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی ذات سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر اسی شعر کا ایک دوسرا سوال بھی بن سکتا ہے کہ اللہ کے پھندے سے نکلنا کیوں ناممکن ہے۔ تو پھندا یعنی گرفت کو کہتے ہیں، پکڑ کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کی گرفت سے بچنا ناممکن ہے کیونکہ ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کائنات کے ذرے ذرے پہ اسی کی حکومت ہے، اسی کا راج ہے۔ پھر اگلا شعر پانچواں کہ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا، جن کے جلال تیرا۔ تو کن لوگوں کی نظر میں شوکت نہیں جچتی یعنی دنیا کی شوکت؟ تو جن کی آنکھوں میں اللہ کا جلال بس رہا ہے ان کی نظر میں کسی کی شوکت نہیں جچتی، کیونکہ اللہ کی ذات سب سے بڑی اور عظیم ہے، باقی سب کم ترین ہے۔ یا پھر اس کا ایک دوسرا سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ کن کی نظر میں اللہ کا جلال بس رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ عارف، اہل معرفت اور جن کو اللہ کی پہچان ہے، ان کی نظر میں اللہ کا جلال بس رہا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے چھٹا شعر ہے دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری جاں ہے سو مال تیرا۔ تو شاعر دل و جان کو کس سے عزیز نہیں رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر دل و جان کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عزیز نہیں رکھتا ہے، کیونکہ یہ دل و جان اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں۔ یا پھر اس کا ایک دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ جان کس کا مال ہے؟ سب کچھ خدا کا مال ہے، سب اسی کی مہربانی کا نتیجہ ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، اس لیے جان اللہ کا مال ہے، جان اسی کے لیے وقف ہے۔ آخری شعر ہے بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دھنیں گے قال اہل حال تیرا۔ اس کا ایک سوال تو یہ بنتا ہے کہ بیگانگی میں رنگ آشنائی سے کیا مراد ہے۔ بیگانگی ناواقفیت کہتے ہیں، انجانے پن کو کہتے ہیں، اور رنگ آشنائی واقفیت کو کہتے ہیں۔ اب اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں۔ شاعر اللہ کا چاہنے والا ہے، ایک طرف اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں لیکن دوسری طرف اس بیگانگی کے باوجود وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یا پھر دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اہل حال کون ہیں اور وہ کیوں سر دھنیں گے؟ اہل حال کے معنی اہل معرفت کے ہیں، یعنی نیک اور پرہیزگار لوگ۔
مولانا حالی نے جس انداز میں اللہ کی صفات بیان کی ہیں وہ اس پر سر دھنیں گے، یعنی اس کا لطف اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج یہ جو تھی نظم رب کائنات، یہ اس کا جو ہے وہ تفہیم تھی۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ اس سے بخوبی استفادہ کریں گے۔